نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو رمضان مبارک عطا فرمایا۔ یہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کیا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے جشن اور خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کو نازل فرما کر اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے شب قدر کو رکھا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب قدر رمضان میں رکھی اور رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا ایک موقع تو وہ ہے جبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا اور پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے رمضان شریف میں قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس لیے رمضان شریف کا خاص تعلق ہے اس قرآن پاک سے، اور قرآن پاک کی وجہ سے ہی رمضان مبارک کو فضیلت عطا فرمائی، اللہ تعالی نے عظمت اور بزرگی عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے ماہ رمضان کو ایک ٹریننگ کورس بنایا، اس میں ہم کو قرآن پاک سنایا جاتا ہے۔ تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا جاتا ہے اور یہ سنت ہے کہ تراویح میں پورا قرآن پاک سنا جائے، اور قرآن پاک میں تراویح میں قرآن پاک سنا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے قانون بنا کر بھیجا، محبت بھرا پیغام بھیجا، لہٰذا تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ دستور حیات ہے، دستور زندگی ہے، یہ ایک قانون ہے، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا انتظام فرمایا کہ ہم کو سنایا جائے تاکہ ہم اس کو سمجھ لیں اور سال بھر تک اس کے مطابق عمل کریں۔ ماہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے، اور جس سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار دور فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ تو اس طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور باوضو ہو کر پڑھے تو 1 حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھے، کوئی زبانی پڑھ رہا ہے تو بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر جو پڑھے گا تو وہ باوضو پڑھے گا۔ اور قرآن پاک کو اگر نماز کے اندر پڑھے، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے، نفل نماز میں اگر بیٹھ کر کوئی قرآن پاک کو پڑھے تو 1 حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن پاک کو اگر کوئی نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے تو 1 حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، 1 حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ بیٹھ کر پڑھنے والے کو، بیٹھ کر نماز جو پڑھ رہا ہے اس کو 1 حرف پر، قرآن پاک کے 1 حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں،
اور جو نماز پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر کے اور کھڑے ہو کر قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے اس کو 1 حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہے، اور جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملتا ہے جو کہ قرآن پاک کو نماز میں کھڑے ہو کر سن رہا ہے۔ تو تراویح میں کتنی نیکیاں ملیں گی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم تراویح اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں، رمضان شریف کے اندر قرآن پاک پڑھیں، تہجد میں پڑھیں قرآن پاک، اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ تراویح کے اندر اہتمام کے ساتھ شریک ہو، اور پورا قرآن پاک ہم تراویح میں سنیں، اور اس کی کوشش کریں کہ پورے رمضان ہم 20 رکعات تراویح پڑھتے رہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کو بہت ساری نیکیاں رمضان شریف میں مل جائیں گی۔ یہ قرآن پاک اگر ہم نے سنا تراویح کے اندر تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے سفارش کرے گا اللہ جل شانہ کے دربار میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان شریف کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان شریف میں تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات فی النہار فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے سے پینے سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں آپ میری سفارش قبول فرمائیے۔ اور قرآن پاک کہے گا ای ربی منعته المنام فی اللیل فشفعنی فیہ، اے میرے پروردگار میں نے اس کو رات میں نیند سے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں آپ میری سفارش قبول فرمائیے۔ فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش کو مان لیا جائے گا، اور اللہ جل شانہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن پاک سنا یا پڑھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، اور ایک روایت میں الا الظما، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رب قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اگر آپ تراویح میں شریک ہوئے جا کر تو یہ نہ سوچیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب ہم شریک ہو جائیں گے، اور پیچھے بیٹھ کر دیوار سے ٹیک کر کے آپ باتیں کرتے رہے، اور جب امام صاحب رکوع میں جانے لگے تب آپ کھڑے ہو کر کے نماز میں شامل ہو جائیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر دنیاوی باتیں کرنا ویسے بھی منع ہے، اور پھر جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تراویح ہو رہی ہے اس وقت اگر بات کریں گے تو نماز میں خلل واقع ہوگا، قرآن پاک پڑھنے میں خلل واقع ہوگا، اور اس کی وجہ سے بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم تب ہوگا تب کہ ہم قرآن پاک کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور اگر ہم قرآن پاک کے پڑھنے میں خلل واقع کریں گے تو یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ کافر لوگ ایسا کرتے تھے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا تھا تو وہ لوگ اس کے اندر اپنی باتوں کے ذریعے سے خلل ڈالتے تھے، شور و شغب کیا کرتے تھے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔